الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگو، الحمدللہ رمضان شریف کا تیسرا جمعہ شریف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکتیں مجھے اور آپ سب کو نصیب فرمائے۔ رمضان شریف کا ادب احترام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تعالی میں آپ حضرات کے سامنے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ذکر خیر کروں گا، اس لیے کہ 21 رمضان شریف کو یعنی کل کی جو رات ہے اس میں آپ سرکار کی شہادت ہوئی تھی، تو اسی مناسبت سے آپ کا ذکر خیر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا روحانی فیض توجہ نصیب فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیب افراد میں شامل ہیں کہ جنہوں نے پہلی فرصت میں ہی کلمہ شریف پڑھا اور اسلام کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمتیں، شانیں، رفعتیں، بلندیاں آپ سرکار کو عطا فرمائی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گھرانے سے، مبارک خاندان سے آپ کا تعلق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کے فرزند ہیں، اور ابو طالب کی بڑی خدمات ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ گو کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن ہر مشکل کی گھڑی میں نبی کریم علیہ السلام کے کام آتے تھے، حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ حضرت علی کو نبی کریم علیہ السلام سے بڑی گہری نسبت یعنی دامادی کا شرف بھی حاصل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی شہزادی محترمہ ملکہ کونین حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مبارک نبی کریم علیہ السلام نے خود حضرت علی سے پڑھایا تھا۔
تو یوں حضرت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ داماد بھی ہیں، چچا کے بیٹی بھی ہیں، پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں بھی ہیں۔ اور بابر ابنواز یہ بھائی آئے ہیں رنگ ساز، ان کو وہ ادھر والا کمرہ اور برآمدہ تھوڑا دکھا دیں، وزٹ کرا دیں۔ توجہ ہے، بولیے سبحان اللہ۔ اور زندہ آباد اتنے سارے کام آپ ہی کرنے پیندے نے۔ ہاں یہ ساری سنیاں دی نشانی ہے، سمجھ آئی نا۔ جب آپ مولوی مر جائے نا وہ تو کندھے تے چکتے کہنے بڑا چنگا سی ہے، جیندے ہوندے کسے کام نہیں آنا ہوندا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بڑی محبت والے ہیں۔ ہمارے کئی لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں یہ ساؤنڈ لان دی کی لوڑ سی، جس نے فری ساؤنڈ پورا مہینہ ہمیں دیا ہے، بندہ اس کا شکریہ ادا کرے، اس کے لیے دعائیں کرے، بجائے یہ کہ بندہ کہ لو کی لوڑ سی لان دی۔ ٹھیک ہے نا؟ یوں کسی کی محبت یا کسی نعمت کی یوں بے قدری نہیں کرتے، وہ آئی سمجھنا؟ ہاں، اللہ ان کو سلامت رکھے، برکتیں دے۔ جو بھی پیار کی نگاہ سے مسجد کے مدارس کے معاملات کو دیکھنے والے ہیں، دین کے لیے ہاتھ بٹانے والے ہیں، دوسروں کے کام آنے والے ہیں، اللہ سب کی بگڑی بنائے، سب کے لیے آسانی عطا فرمائے۔ تو یہ ویسے گھنٹے ڈیڑھ کا پروگرام کرتے ہیں ساؤنڈ والے، 2500-3000 روپے لیتے ہیں، تو اس حساب سے دیکھیں پورے مہینے کا کتنا بنے گا؟ ہیں لاکھ روپیہ بنتا ہے؟ ہاں جی، اگر آپ رمضان میں کسی کو کچھ فری دیتے ہیں تو پھر ہم کہہ لیں گے رمضان میں بکنگ نہیں ہوتی۔ اگر آپ گھی پیسے بھر کر خریدتے ہیں، ہاں جی، دودھ پیسوں سے دودھی کو دیتے ہیں، فری نہیں دیتے، تو ٹھیک ہے کہہ لیں گے رمضان میں واقعی بکنگ نہیں ہوتی۔ اگر باقی چیزوں میں بکنگ ہے پھر ساؤنڈ ڈالے دے ظلم نہ کرو۔ توجہ ہے نا؟ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ بہرحال دل سے دعائیں ان کے لیے، اللہ ان کو شاد و آباد رکھے۔ توجہ ہے، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ایک اور نسبت یہ کہ میثاق مدینہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا بھائی بنایا۔ سبحان اللہ۔ کیا بنایا تھا؟ بولیے، بولیں ذرا، بھائی بنایا تھا۔ یہاں ایک بات میں کرتا ہوتا ہوں، پہلے بھی کی ہے لیکن پھر کروں گا۔ کئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھائی ہیں، حالانکہ وہ لوگ رسول اللہ کے مقام و مرتبہ سے بالکل نا آشنا ہے۔ اگر انہیں اللہ کے محبوب کی شان و عظمت کا اندازہ ہوتا تو یہ کچی بات نہ کرتے۔ یہ دیکھیں نا، بھائی کی گھر والی ہماری کیا لگے گی؟ بولیں بھابھی۔ نبی پاک علیہ السلام کی گھر والیاں ہماری کیا لگتی ہیں؟ تو پھر سرکار ہمارے بھائی ہوئے ہیں۔ اگر بھائی کا درجہ ہوتا تو سرکار کی گھر والیاں ہماری بھابیاں لگتی، لیکن وہ کیا ہیں؟ مائیں۔ بولے ذرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ تھوڑی سی کھول دیں۔ نبی کریم علیہ السلام مومنوں کی جانوں سے زیادہ کریم ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی گھر والیاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ پتہ چلا نبی کریم علیہ السلام ہمارے لیے بھائی والا درجہ مرتبہ نہیں رکھتے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے مقابلہ پر دنیا جہان کے سارے ناطے رشتے وارے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام تو
ہمارے لیے باپ دادا بہن بھائی سب سے زیادہ درجہ رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا سب سے اعلیٰ سب سے بالا والا اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے خیر ذرا توجہ کرنا، جب بھائی فوت ہو جائے، چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی کوئی بھی فوت ہو جائے، اس کی گھر والی نکاح سے نکل جاتی ہے نا، تو نبی کریم علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد کیا سرکار کی بیویاں سرکار کے نکاح سے نکل گئیں؟ نہیں نکلی، وہ اب بھی سرکار کے نکاح میں ہے۔ اچھا دوسرا، جب بھائی فوت ہو جائے تو بھابی سے اس کا دیور شادی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ طلاق دے دیں پھر بھی شادی کر سکتا ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام سرکار پردہ فرمائیں یا سرکار کسی کو طلاق دے کر خود سے دور فرمائے، کسی صورت میں بھی کسی امتی کے لیے جائز نہیں کہ وہ سرکار کی اس بیوی سے نکاح کرے، جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، فرمایا خبردار خبردار کسی امتی کے لیے یہ جائز نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد سرکار کی بیویوں سے نکاح کا سوچے، کسی کے لیے جائز ہے؟ تو پھر کیا بھائی ہوئے؟ بولے بھائی نہیں، نبی پاک تو سبحان اللہ۔ اچھا پھر دوسرا، جب سرکار نے حضرت علی کو اپنا بھائی کہا تھا تو آگے بھی کچھ فرمایا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی انت اخی وانا اخوک، اے علی تو میرا بھائی، میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام تمہارا بھائی، لا یدعیہا احد بعد الا کذاب، فرمایا اے علی تمہارے علاوہ جو بندہ میں رسول کو اپنا بھائی کہے گا وہ کذاب ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا۔ بولیے وہ کیا ہے؟ جو حضرت علی کے علاوہ اگر کوئی بندہ نبی پاک علیہ السلام کو اپنا بھائی کہتا ہے تو وہ کیا ہوا؟ بولے ڈرتے کیوں ہیں؟ بولے کیا ہوا؟ اور میرے نبی نے کہا ہے ڈرنا کیوں؟ جو بندہ حضرت علی کے علاوہ جو بندہ نبی پاک کو اپنا بھائی بولے گا وہ کیا ہوگا؟ پھر بولیں پھر بولیں، اونچا اونچا گواہی دیں، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ہاں جی، اسماعیل دہلوی کہتے ہیں رسول اللہ ہمارے بڑے بھائی، ہم ان کے چھوٹے بھائی، ان کی عزت بڑے بھائی جتنی کرنی ہے۔ تو سنو رسول اللہ نے کیا فرمایا۔ ہاں جی، خلیل احمد امبیٹوی براہین قاطعہ کے اندر لکھتا ہے نبی پاک بھی انسان ہم بھی انسان، نبی پاک آدم کے بیٹے ہم بھی آدم کے بیٹے، تو بحیثیت اولاد آدم ہیں، اگر نبی پاک کو بھائی کہہ دیا تو کیا جرم ہوا؟ وہ بھی تو آدم کے بیٹے ہیں، ہم بھی آدم کے بیٹے، تو بحیثیت اولاد آدم کہتے ہیں نبی پاک کو بھائی کہہ دیا تو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا بحیثیت اولاد آدم اپنی بیوی کو بہن کہہ لے،
پھر میں کہوں گا کہہ دیا تو کیا ہو گیا؟ بحیثیت اولاد آدم اپنے باپ کو بھائی کہا کر، بحیثیت اولاد آدم اپنے دادا کو، اپنے نانا کو، اپنے پردادا کو، اپنے سسر کو، سب کو بھائی کہنا۔ لگ پتا جائے گا، کہے گا نہیں ٹھیک ہے آدم کے بچے ہیں لیکن رشتوں میں فرق ہے، باپ باپ ہوتا ہے، بھائی بھائی ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے، بیوی بیوی ہوتی ہے، بہن بہن ہوتی ہے۔ میں بھی کہوں گا ٹھیک ہے بحیثیت اولاد آدم ایک باپ کی اولاد ہے لیکن نبی نبی ہوتا ہے، امتی امتی ہوتا ہے۔ اللہ بولے سبحان اللہ۔ سب سے اولا اعلی نبی، سب سے بالا والا ہمارا، وہ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا۔ ہمارے آقا کیا ہیں؟ تاجداروں کے، ہاں تاجداروں کا آقا۔ اچھا ایک تاجدار ہوتا ہے، یہ دنیا کے بادشاہ، ان کے بھی سر پہ تاج ہوتا ہے، یہ تاج تو 2-4 دن کا ہوتا ہے۔ ہم اس تاج کی بات کرتے ہیں جو رب نے دیا تو بس ہمیشہ سر پہ قائم رہے گا، وہ ہے نبوت کا تاجدار۔ یہ دنیاوی بادشاہ کیا ہے، ان کی کیا حیثیت نبی کے مقابلے میں ہے؟ تو دنیا تو سائڈ پہ رہے گی نا، جو انبیاء ہیں تاج والے ان کے بھی آقا ہمارے نبی آئے، تاجداروں کا آقا۔ جو بندہ نبی کریم علیہ السلام کو اپنا آقا مانتا ہے خاموش نہ رہے، محبت سے سرکار کی شان اور عظمت کا اعلان کر دے، تاجداروں کا نبی، تاجداروں کا۔ حضرت آدم علیہ السلام تاجدار بن کے آئے، حضرت نوح علیہ السلام بھی تاجدار بن کے آئے، حضرت شیس علیہ السلام تاجدار بن کے آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تاجدار بن کے آئے، حضرت ادریس علیہ السلام تاجدار بن کے آئے، حضرت زکریا علیہ السلام تاجدار بن کے آئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی تاجدار بن کے آئے، حضرت لوط علیہ السلام تاجدار بن کے آئے، حضرت ہارون علیہ السلام تاجدار بن کے آئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام تاجدار بن کے آئے، حضرت شعیب علیہ السلام تاجدار بن کے آئے، حضرت حزقیٰ علیہ السلام تاجدار بن کے آئے، حضرت لوط علیہ السلام تاجدار بن کے آئے، حضرت یونس علیہ السلام بھی تاجدار بن کے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تاجدار بن کے آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تاجدار بن کے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تاجدار بن کے آئے، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی تاجدار بن کے آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تاجدار بن کے آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی تاجدار بن کے آئے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی تاجدار بن کے آئے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی تاجدار بن کے آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تاجدار بن کے آئے۔ اللہ کے سارے نبی تاجدار بن کے آئے، بادشاہ بن کر آئے، پر تاجداروں کا آقا نبی، تاجداروں کا آقا نبی، تاجداروں کا نبی، سب سے اولا نبی، سب سے بالا والا۔ توجہ ہے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ خیر، حضرت علی کا ذکر مبارک، سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔
فرمایا میں مصطفیٰ علم کا شہر ہوں، آیا ہے اس کا ایک دروازہ علی ہے۔ اللہ، اور بھی ہیں دروازے، ابو بکر صدیق بھی اس شہر کا دروازہ، عمر بھی دروازہ، عثمان بھی دروازہ، لیکن ان میں سے ایک بڑی شان والا دروازہ کون ہے؟ پیر علی آیا۔ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ۔ اچھا، کئی لوگ، حالانکہ اس صحیح حدیث یہ درست ہے، ضعیف نہیں ہے، لیکن حضرت علی کی شان کئیوں کو برداشت نہیں ہوتی نا، کہتے ہیں نہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی شہر علم کا دروازہ ہو؟ اچھا، میں پوچھتا ہوں قبلہ، جب آپ مدارس میں عربی علوم پڑھ رہے تھے تو آپ نے صرف بھی پڑھا ہوگا اور علم نحو بھی پڑھا ہوگا؟ کہتے ہیں جی الحمدللہ، اس کے تو بغیر عربی آتی نہیں، ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف کی جو بھی کتاب اٹھائیں یا نحو کی جو بھی کتاب اٹھائیں، اس کے یہاں پر لکھا ہوتا ہے، یہاں اوپر الصرف ام العلوم، علم صرف علموں کی ماں ہے۔ باقی جتنے بھی علم ہیں، علم صرف یعنی عربی گرامر، یہ باقی علوم کی کیا ہے؟ علم صرف باقی علوم کی کیا ہے؟ ماں۔ وَالنَّحْوُ أَبُوهَا، اور جو علم نحو ہے یہ باقی علوم کا باپ ہے۔ یہ باقی علوم کا کیا ہے؟ علم نحو باقی علموں کی ماں، اور علم صرف باقی علموں کی ماں، اور علم نحو باقی علموں کا ابا۔ سمجھ آ گئی نا؟ اب جو ابے کا بھی ابا ہو، اب بتائیں پھر اس کی کیا شان ہوگی؟ علم صرف ماں ہے اور علم نحو کیا ہے؟ باپ ہے۔ اور حضرت علی وہ ہیں جنہوں نے علم صرف دنیا کو دیا۔ علم نحو بھی مولا علی نے دیا۔ یہ باپ اور ماں جس کو دو لفظ یاد کر کے مولوی کہتے ہیں ہم نے علم کے دریا کو عبور کر لیا، پتہ بھی ہے اس دریا کو عبور کرنے کے لیے جس کشتی پر بیٹھے اس کشتی کو مولا علی نے بلایا تھا۔ مولا علی کا ایجاد کردہ فن علم نحو تمام علموں کا باپ ہے، تو جس علی نے اس علم کو ایجاد کیا وہ علی کا علم، توجہ ہے نا؟ تو اس مولا علی کا آپ سرکار کا علم کیا ہوگا؟ تو یہ علم نحو کے موجد، اس کو ایجاد کرنے والے حضرت مولا مرتضیٰ ہیں۔ آپ کے سامنے لوگ آتے تھے، بول چال میں غلطیاں کرتے، حضرت عمر کے سامنے بھی لوگ آتے، عربی لوگ تھے حالانکہ، اور وہ عربی بولنے میں ہی غلطیاں کرتے، تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کاش اس کو کوئی مرتب کر دے اور اصول طے کر دے بولنے کے، اور گرامر جو ہے اس کو تیار کر دے۔ حضرت علی سے بھی کہتے رہتے تھے۔ ایک بندے نے تو حضرت علی سے کہا ہماری زبان عربی، اس کی بقا حیات زندگی اس میں ہے کہ آپ اس کے اصول وضع کریں، بنائیں۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ اگلے دن آئے نا مولا علی سرکار، تو ہاتھ میں چند ورقے تھے، اس کے اوپر آپ نے عربی زبان کی گرامر علم نحو درج فرمایا ہوا تھا، اس کے اصول بنائے، اس کے قواعد بنائے۔ آج تب تک کوئی مولوی عربی کا ماہر نہیں بن سکتا، کوئی پروفیسر، حتیٰ کہ وہ عربی گھرانے میں پیدا ہو تب تک عربی زبان کا ماہر نہیں بن سکتا جب تک مولا علی کے در سے علم کی خیرات نہ لے آیا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ، نبی کریم علیہ السلام علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ جب حضرت علی کا علم کسی شمار اور خاتے میں نہیں لایا جا سکتا تو نبی کریم علیہ السلام کے علم کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی بارگاہ میں نا پناہ مانگا کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ کان عمر یتعوذ باللہ من معضلہ لیس فیہا. کہتے تھے یا اللہ مجھے اس مشکل میں مت ڈالنا جس مشکل سے نکالنے کے لیے علی موجود نہ ہو. یہ حضرت عمر کہا کرتے تھے یا اللہ میرے سامنے مجھے کبھی ایسی مشکل میں مت ڈالنا, کسی ایسے اوکھے مسئلے چ یا اللہ مینوں نہ پاویں جدے حل کرن واسطے علی نہ ہوئے. اس کا مطلب حضرت عمر حضرت علی کو کیا سمجھتے تھے؟ مشکل کشا. بولیں کیا سمجھتے تھے؟ ہاں جی, مشکل کشا مانتے تھے. اس لیے تو عرض کرتا جیڑی بھی مشکل پوے نا علی دے ہوندیو پوے, علی کے ہوتے ہوئے علی کی غیر موجودگی میں میرے اوپر کوئی مشکل ہے یا اللہ کبھی بھی ایسی مشکل میں نہ ڈالنا کہ میں مشکل میں پھنس جاؤں اور علی نہ ہو. جب بھی مشکل آئے تو پیر علی میرا سہارا بن کے ساتھ کھڑا ہو. بولیں سبحان اللہ. اچھا بولیں, حضرت عمر نے حضرت علی کو اپنا مشکل کشا مانا تو کیا ان کے ایمان میں کوئی فرق پڑا یا وہ آج بھی امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کہلانے کے حقدار ہیں نا؟ اگر مولا عمر مولا علی کو مشکل کشا مانے ان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو قسم ہے پروردگار کی آج یہ مولا علی کے دیوانے مولا علی کو اگر مشکل کشا کہیں تو ہمارے بھی ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ اکبر. نعرہ حیدری, ہاتھ اٹھا کر جواب دیں. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. عظمت مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, مقام صحابہ, مقام اہل بیت. الحمدللہ ہم سب کے کیا ہیں؟ غلام ہیں. توجہ ہے جی. تو حضرت عمر کیا عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے کبھی ایسی مشکل میں نہ ڈالنا کہ میں مشکل میں پڑ جاؤں اور علی موجود نہ ہو. ہائے ہائے. اچھا ایک مرتبہ نا پہلے بھی بات سنائی تھی, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مسئلہ آیا. خاوند فوت ہو گیا, 2 بیویاں تھیں, دونوں امید سے تھیں. اللہ کی شان دونوں کے ہاں ایک ہی رات میں بچوں کی ولادت ہوئی. ایک کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اور ایک کے ہاں بیٹا پیدا ہوا. جس کی بیٹی پیدا ہوئی وہ عورت بے ایمان ہوگی. اس نے سوچا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, یہ لڑکے کو تو وراثت لڑکی سے ڈبل ملے گی, میری دھی نو تھوڑی لبے گی, ادھی لبے گی, بیٹی والی کو ڈبل ملے گی. مارو کچھ کرو ہیں. اس نے کہا, اس نے کیا کیا, دعویٰ کر دیا یہ بیٹا میرے, بیٹی اس کی. جس کا بیٹا تھا وہ کہے بیٹا میرا, جس کی بیٹی تھی وہ بھی کہے بیٹا. اللہ کی شان, بیٹی کا کوئی وارث نہ بنے. جائیداد کی خاطر جس سے پیدا ہوئی وہ ماں بھی بیٹی کو چھوڑ رہی ہے جائیداد کے چکر میں, بھی زیادہ ملے گی. تو معاملہ آ گیا حضرت عمر کے پاس. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سائل آئے نا تو پوری بات سنائی. آپ نے توجہ سے بات سنی اور سننے کے بعد فرمایا بھی مجھے تو اس کا جواب نہیں پتا, نہیں پتا. آس پاس بیٹھے لوگوں سے پوچھا ہاں جی کسی کو پتا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں ہمیں بھی نہیں پتا. حضرت عمر نے فرمایا میرا مشکل کشا کہاں ہے؟ آئے 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 آئے. اور میری پناہ, میرا سہارا, میرا مشکل کشا, میرا علی کہاں ہے؟ اللہ اکبر. لوگوں نے کہا جی وہ مزدوری کر رہے ہیں کسی کے کھیت میں. اللہ اکبر. ولیوں کا امام اور کھیتوں میں مزدوری کر رہے ہیں. تو فرمایا چلو اس کے پاس چلتے ہیں.
اچھا جو ساتھ بیٹھے صحابہ تھے نا، انہوں نے مشورہ دیا کہ نہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، آپ تشریف رکھیں، ہم پیغام بھیج کر مولا علی کو بلا لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا نہیں، جو صاحب علم ہوتے ہیں نا ان کو اپنے پاس نہیں بلایا جاتا مسئلہ پوچھنے کے لیے، چل کر ان کی خدمت میں جایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بتاؤ یار، اتنا پیار ہو ان میں ہے، اور آج کوئی ٹوں ٹوں کرتا پھرے، نہیں یہ تھا وہ تھا، لے جو اپنی کہانیاں اٹھا کر گندے انڈے نئی تہذیب کے، ہم اس کو نہیں مانتے، اصل یہ ہے۔ فرمایا نہ، ان کو نہیں بلانا، ہم خود ان کی خدمت میں جائیں گے۔ آگے حضرت علی کے پاس، حضرت عمر بھی، باقی صحابہ بھی۔ کھیت میں حضرت علی کام کر رہے تھے، آ کر سلام کیا، حضرت علی نے ان کا استقبال کیا، سلام کا جواب دیا، بننے ہوتے بہ گئے۔ ہاں جی دسو بھی میرے یارو کیویں آئے ہو؟ وہ کہنے لگے جی ایک مسئلہ پھنس گیا ہے تے حل نہیں ہو رہا، تواڈے کول آئے ہیں، تسی حل فرما دو۔ حضرت مولا علی نے فرمایا جی کی مسئلہ ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا مسئلہ ہے کہ دو بیویاں سن ایک بندے دیاں، بندہ ٹر گیا، حاملہ سن، دوویں گھر بچے پیدا ہو گئے ایک رات، ایک بیٹی ایک بیٹا، دوواں دا دعویٰ ہے کہ بیٹا میرا ہے، بیٹی دا کوئی وارث نہیں بنتا، ہوں تسی فیصلہ فرماؤ بیٹا کی ہے بیٹی کی دی ہے، ساڑھے کول تے دا کوئی حل نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نے نا اس طرح زمین تو ایک نا کاک سمجھ دو نا، تن کا کاک چکیا، چکے فرمایا کاک چکنا اوکھا ہے، اے مسئلہ اید تو بھی سوکھا ہے۔ زمین تو کھ چکنے جنہ کا بندہ اوکھا ہوندہ ہے نا، اب مسئلہ حل کرنا ایندے تو بھی سوکھا ہے۔ اللہ اکبر، انہا سوکھا ہے۔ وہ کہنے لگے جی کی حضرت علی نے فرمایا قرآن پڑھو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا اساں بچی دے مقابلے وچ بچے دا حصہ ڈبل رکھیا۔ بچے دا حصہ کی ہے؟ ڈبل۔ انہوں نے کہا جی تو سانو بھی پتہ ہے، مسئلہ حل کرو۔ فرمایا میں دسنا نا، بچے دا حصہ کی ہے؟ بچی دا سنگل، تو بچے دا ڈبل۔ فرمایا انج کرو، ان دونوں عورتوں نو کہو کہ اپنا دودھ کڈن، دودھ پان ایک برتن وچ، اس تو بعد او دا وزن کرن، دودھ برابر لینا ہے، ایک گلاسی ادھر ایک گلاسی ادھر، مقدار برابر ہوئے، اس تو بعد کرو وزن۔ وزن دا نا اس پر ہو لیا، اگر آپ مقدار چو فرمان دے تو کوئی مائی کہہ سکتی سی یہ وہ زیادہ کھاندی ہے، تاؤں دا دودھ زیادہ ہے، میں تھوڑا کھانی ہے، میں نے کدی کچھ لبیا نہیں، تاں میرا تھوڑا تو سی 2 نمبری کر گئے ہیں، کوئی کہہ سکتی سی۔ آپ نے فرمایا وزن تولو، مقدار کی ہوئے، مقدار برابر ہوئے، اس تو بعد وزن تولنا ہے۔ فرمایا جی بچی والی ہوئے گی نا، او دا دودھ وزن ہی ہوئے گا۔ اے بولو سبحان اللہ یار، جی دی بیٹی ہے اس عورت دا دودھ وزن وچ ہلکا ہوئے گا، بیٹے والی دا دودھ وزن وچ زیادہ ہوئے گا۔ وہ تولیا گیا، وزن کیتا گیا برابر مقدار لے کے، تے اللہ دی شان جی دا واقعی بیٹا سی او دا دودھ بارہ نکلیا دو جی نالو۔ اللہ اکبر۔ انہوں کہندے نے جدے بارے سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم دا شہر ہاں، او دا دروازہ۔ بولو کون ہے؟ علی۔ پھر آپ علی علی کر لیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔
حضرت علی کا ذکر کیا ہے؟ النظر الی وجہ علی عبادتن، حضرت علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، حضرت علی کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ میں دم دم کہنا علی علی، میں دم دم کہنا، ہاں جی ٹھر کے سڑ کے نہیں، ٹھر کے بولو، میں دم دم کہنا، میں ہر دم کہنا علی، میں دم دم کہنا علی علی، میں ہر دم کہنا علی علی، میں دم دم کہنا علی 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 علی، دم دم کہنا علی علی، میں ہر دم کہنا۔ نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ اچھا حضرت علی کی عظمتیں سبحان اللہ۔ اچھا ایک دن نا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کر جا رہے تھے، سامنے آ گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی کا چہرہ دیکھا تو مسکرانے لگے۔ کیا کیا؟ مسکرانے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق مسکرائے مولا علی کو دیکھ کر۔ مولا علی نے پوچھا اے علی مسکرائے کیوں؟ خیر تو ہے؟ فرمایا مجھے نا آپ کا چہرہ دیکھ کر نبی پاک نے جو تمہاری شان بیان کی ہے وہ شان یاد آ گئی، اس لیے مسکرا رہا ہوں۔ اور ساتھ ہی کہنے لگے اے علی آپ کو مبارک ہو، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا قیامت والا دن آئے گا نا، پل صراط سے گزر کر جنت میں وہ جائے گا جس کو علی لکھ کر دیں گے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں۔ ایمان سے بتاؤ اگر حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی کے دشمن ہوتے کیا اتنے پیار سے مسکرا کر مبارک دے کر شان سناتے ان کی؟ بولو یار ایسا کرتے تو پھر پتہ چلے آئے جڑا ڈنڈی مارے نا آج کل آ کے ذاکر صاحب یہ ذاکر جھوٹا ہے، انہاں دیا محبتاں سچیاں نے۔ بولو سبحان اللہ۔ فرمائے مبارک ہو آپ کو، میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کوئی بندہ پل صراط کو عبور کر کے جنت میں نہیں جا سکتا جب تک مولا علی اس کو لکھ کر نہ دے، نہیں جا سکے گا۔ آئے ہائے حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر صدیق جو آپ نے فرمایا بالکل حق ہے، سچ ہے، آپ مجھ سے بھی سنتے جاؤ۔ مجھے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی جنت کا ٹکٹ تم دے گو، لکھ کر تم دو گے، لیکن اے علی اس کو لکھ کر دینا جس کے دل میں ابو بکر صدیق کا سچا پیار ہوگا۔ جنت کا کس کو لکھ کر دینا ہے؟ جس کے دل میں حضرت ابو بکر کا، کئی علی علی کرتے ہیں لیکن حضرت ابو بکر صدیق کے دشمن ہے، خدا کی قسم ہے جنت نہیں جائیں گے۔ آپ کہیں گے جنت تیرے باپ کی ہے، جنت میرے باپ کی نہیں، لیکن جس نے جنت بانٹنی ہے اس مولا علی کو سرکار نے فرمایا اے علی جس کے دل میں ابو بکر کا بغض ہو اس کو جنت کی ٹکٹ بولے تو ہو سکتا ہے کہ مولا علی سرکار کی بات نہ مانے۔ بولے ایک اور حدیث نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میں مصطفیٰ کو بڑی شانیں دی ہیں، بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ فرمایا ہمیں اللہ نے حوض کوثر دیا ہے، ہمارے حوض کے اتنے برتن ہیں جتنے آسمان کے تارے ہیں۔ آگے فرمایا ہمارے حوض کی 4 نکریں ہیں، قیامت والا دن آئے گا نا ہم چاروں نکروں پر اپنے 4 یاروں کی ڈیوٹی لگائیں گے، ایک نکر پر ابو بکر، ایک پر عمر، ایک پر عثمان، ایک پر علی ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور سرکار نے ان کو جدا نہیں کیا، ایک ساتھ ہی ذکر کیا ہے۔ آگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے علی حوض کوثر کا ساقی میں مصطفیٰ نے تمہیں بنا دیا۔
ساقی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ پلانے والا۔ یہ حوض کوثر کون پلائے گا؟ حضرت علی، اللہ ان کے ہاتھوں سے ہمیں نصیب فرمائے۔ آگے سرکار نے فرمایا اے علی، حوض کوثر کا ساقی ہم نے تجھے بنا دیا ہے۔ آگے سے حضرت علی نے سرکار کو کیا عرض کیا؟ آقا میں وعدہ کرتا ہوں حوض کوثر کا پانی میں پلاؤں گا، لیکن اس کو پلاؤں گا بوتھی دے کے پلاؤں گا۔ ابو بکر کا دشمن ہوگا میں نہیں پلاؤں گا، ابو بکر کا دیوانہ ہوگا اس کو پلاؤں گا۔ ہاں جی، یہ بوٹی پی کر علی علی کرنے والے مولا صدیق اکبر کو گالیاں دیتے ہیں، فاروق اعظم عثمان غنی کو گالیاں دیتے ہو۔ اور بے ایمانو، کبھی مولا علی کی باتیں بھی پڑھ دیا کرو، مولا علی کے ارشاد بھی پڑھ لیا کرو۔ مولا علی نے فرمایا جو بندہ ابو بکر کو نہ مانے، عمر کو نہ مانے، عثمان کو نہ مانے، اکیلا مجھے مانے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ، ان تین کا انکار کر کے صرف مجھے مانے گا، فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ بولیے اس پر اللہ کی، بولے ذرا اس پر اللہ کی۔ ہاں جی، آج کل ہمارے دائیں بائیں یہاں بھی کچھ دانے ایسے پیدا ہو چکے ہیں جو ہمارے سنیوں کے بچوں کو پکڑ کر، اور تو اور ہمارے بابیاں نو بھی پھڑ کے کہندے نے ابو بکر انج، عمر انج، عثمان انج، تیری انج تنج دی ایسی تیسی مولا علی کریں گے، یہ سارے انج منج تیرے نکل جائیں گے۔ مولا علی نے ٹھوٹے مار کے تجھے دھتکار دینا اس لیے کہ مولا علی جام اس کو پلائیں گے جو صدیق سے پیار کرتا ہوگا۔ بولے ذرا سبحان اللہ۔ اس لیے مولا علی کا ذکر کرو، رج کے کرو، وج کے کرو، گج کے کرو، لیکن مولا علی کا ذکر کرتے ہوئے سرکار کے صحابہ کا بغض نہیں پالنا، صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے نبی کی آل کا بغض نہیں پالنا۔ دونوں کے دیوانے بنو، انشاءاللہ قبر و حشر ٹھنڈے ہوں گے۔ اچھا جی، ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گئے جی۔ اچھا بھائی، توجہ سے اعلان سماعت فرما لیں۔ پچھلے جمعہ ایک درخواست پیش کی تھی، یاد ہوگی کہ آج کے جمعہ میں جو چندہ ہوگا ابھی یہ مسجد کے لیے نہیں ہوگا، آپ کی اس مسجد کے سابقہ امام و خطیب حضرت علامہ مولانا مرحوم قاری عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو ان کے لیے آج کا جو چندہ ہوتا ہے جمعہ کے موقع پر ان کی فیملی کے لیے ہوگا۔ اور قاری صاحب کی بڑی بیٹی ان کی شادی بھی ہے، باقی بچے چھوٹے ہیں، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس موقع پر ان کا ضرور ساتھ دیں، ان کے کام آئیں۔ تو ابھی جی السلام پھر کر آپ کے پاس آ رہے ہیں جی چادر لے کر، دو بندے اندر کپڑا لے لیں، دو بندے باہر کھڑے ہو جائیں۔ تو گزارش ہے کہ اس کار خیر میں ان بچوں سے ضرور تعاون کریں اور اس میں آپ حصہ ڈالیں۔ اس میں آپ فطرانہ بھی دے سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا تھا ہمارے نمازیوں سے، انہوں نے کہا کہ مستحق ہیں، ان کو فطرانہ بھی دیا جا سکتا ہے، تو جو فطرانے کی رقم جیب میں رکھے ہوئے وہ فطرانہ دے دیں، نہیں تو ان کے ساتھ ضرور تعاون کریں۔ جو ابھی نہیں کر سکتے وہ بعد میں ہمارے اسماعیل بھائی ہیں، ان سے رابطہ کر لیں، عمران بھائی الیکٹریشین ہے، ان سے رابطہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں سرکار کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان سنیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں ان علی ابن ابی طالب عندہ علم الظاہر والباطن۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت علی کو ظاہر کا بھی علم عطا فرمایا ہے، باطن کا بھی علم عطا فرمایا۔ حضرت علی کو ظاہر کا علم بھی ہے، اور اب یہ صحابی کی گواہی ہے۔ حضرت علی ظاہر بھی جانتے ہیں، باطن بھی جانتے ہیں۔ جب حضرت علی باطن کا علم رکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں ہے، بخاری کی حدیث، اللہ کرے بخار اترے جس کو بھی ہو، نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھاتے تھے نا،
بعض اوقات کسی کا رکوع سجدہ درست نہ ہونا، نئے لوگ بھی ہوتے تھے نا، یا پھر بعض اوقات منافق صفوں میں آ کر گھس جاتے نماز پڑھنے کے لیے۔ منافق کے دو رخ ہوتے ہیں نا، ایک منہ سے کافر ہوتا ہے، دوسرے منہ سے مومن بنتا ہے، ہوتا کافر ہے بنتا مومن ہے منافق۔ تو منافق بھی پیچھے آ کر کھڑے ہو جاتے، تو ان کے دل میں طرح طرح کی فلمیں چلتی رہتی تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، فرمایا اے میرے پیچھے نماز پڑھنے والوں، رکوع ٹھیک کیا کرو، سجدے بھی ٹھیک کیا کرو۔ کیوں؟ فرمایا فواللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم، اللہ کی قسم ہے نہ تمہارے رکوع سجدے مجھ سے پوشیدہ ہیں، نہ تمہارے دل مصطفیٰ سے پوشیدہ ہیں۔ فرمایا میں تمہارے دلوں کے حال بھی جانتا ہوں، تمہارے رکوع سجدے کو بھی میں جانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت علی کی شان میں حضرت عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں کہ ان علی ابن ابی طالب عنده علم الظاہر والباطن، کہ حضرت علی کے پاس ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے علم تھے۔ سمجھ آ گئی نا، اللہ نے آپ کو اتنا نوازا تھا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابی نے یہ کبھی دعویٰ نہیں کیا جو مولا علی نے کیا۔ کیا؟ مولا علی نے دعویٰ کیا تھا سالونی عما شئتم، اوے تمہارے دل میں جو آتا ہے مجھ سے پوچھو، میں علی جواب دوں گا۔ آئے ہائے، جو دل کرتا ہے۔ ایک جگہ تو فرمایا تم زمین کے نیچے سے لے کر عرش الہ تک جو پوچھو گے میں علی تمہیں جواب دینے کا پابند ہوں، تمہیں خالی نہیں موڑوں گا، جب یہ کر لیں مجھے بتا دیجیے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت علمی عطا فرمائی ہے۔ علم باطن کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے ظاہری علم جو میں کتابوں سے پڑھ لوں، آپ کتابوں سے پڑھ لیں، یہ ہے علم ظاہر۔ علم باطن پوشیدہ علموں کو کہتے ہیں، مستقبل کا جو علم ہے اس کو کہتے ہیں، یا پھر ماضی کی باتیں جو کتابوں سے نہ ملیں، بغیر کسی سے پڑھے سنے، بغیر کہیں دیکھے بندہ جان لے، اس کو علم باطن کہا جاتا ہے۔ تو حضرت علی کو علم ظاہر اور باطن دونوں اللہ نے عطا فرمائے۔ اس کی مثال قرآن میں بھی ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی نا، راستے میں کشتی آئی، مفت بٹھایا لیکن پھٹا توڑ دیا، بچہ آیا سامنے گلا مروڑ دیا، جنہوں نے کھانا نہ دیا، جنہوں نے پانی نہ دیا، ان کی دیواریں سیدھا کی۔ حضرت موسیٰ ہر مرتبہ بولے آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے ایسا کیوں کیا۔ اینڈ میں جب حضرت خضر علیہ السلام بولتے ہیں تو فرماتے ہیں اب میں بتاتا ہوں میں نے ایسا کیوں کیا۔ فرمایا کشتی تھی نئی اور بے عیب، آگے ایک بادشاہ جدھر کشتی جا رہی ہے وہ نئی کشتیوں پر قبضہ کر لیتا ہے، میں نے پھٹا توڑ کر عیب ڈال دی ہے تاکہ وہ عیب دار کشتی دیکھ کر اس کے اوپر قبضہ نہ کریں۔ پھر آگے دیکھ فرمایا ہمارا کمال بھی تو دیکھو نا، پھٹا توڑ دیا لیکن پانی اندر نہیں آنے دیا۔ یہ ہے علم باطن، پتا تھا کہ آگے کیا ہے۔ بچہ کیوں مارا؟ فرمایا مجھے پتا ہے بچے کے والدین مومن ہیں، ابھی اس حال میں اب یہ بچہ بھی مسلمان ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے یہ بچہ بڑا ہوگا، بڑا ہو کر خود بھی کافر بنے گا، اپنے والدین کو بھی این یرہقہما طغیانا و کفرا، اپنے والدین کو بھی کافر کرے گا، خود بھی کافر بنے گا۔ میں نے سوچا ابھی تو مسلمان ہے نا، انہیں کم پورا کر دینا تھا کہ مرے تھا مسلمان۔ یعنی اللہ نے اپنے پیاروں کو علم باطن بھی دیا اور پھر یہ طاقت بھی دی کہ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کی بارگاہ میں جو ان کا لاڈ ہے نا، تو اس لاڈ کو استعمال کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے وہ تقدیریں بھی بدل دیتے ہیں۔ فرمایا اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو نیک بچہ دے گا۔ تو یہ ہے علم باطن۔
باطن. اچھا جی آپ نے دیوار کیوں بنائی ان کی؟ پانی مانگا نہیں دیا، روٹی مانگی نہیں دی، آپ ان کی دیواریں بنا رہے ہیں. فرمایا اس لیے کہ آج سے 16 پشتیں آگے ایک بندہ تھا بڑا نیک، اس نے اپنے ایک 16ویں پشت والے یتیم بچوں کے لیے خزانہ چھپایا تھا کہ میری 16ویں پشت میں آگے جا کر 2 بچے ہوں گے یتیم، ابا ان کا فوت ہو جائے گا. خزانہ چھپایا تھا، وہ یتیم بچے موجود ہیں چھوٹے چھوٹے، دیوار گرنے والی ہے، نیچے خزانہ ہے، دیوار گر جاتی لوگوں کو لگ پتہ جاتا. میں نے دیوار قائم کر دیے تاکہ بچے بڑے ہوں گے خود ہی نکال لیں گے. 16 پشتاں پہلے دبے ہوئے خزانے دا جنوں علم ہوئے انہوں کہندے نے صاحب علم لدنی، صاحب علم باطن. تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حضرت علی کو اللہ نے علم ظاہر بھی عطا فرمایا، علم باطن بھی عطا فرمایا. سبحان اللہ، کیا شان ہے. وما علیہ الا البلاغ المبین.